بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. آج کے اس ماہانہ اجلاس عام میں جو ضلعی جمعیت اہل حدیث تھانہ کے زیر اہتمام صوبائی جمعیت اہل حدیث کی زیر سرپرستی منعقد ہوا ہے. اس اجلاس کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم ہم سب کے محسن فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور اسی طرح سے اس اجلاس کے ناظم محترم فضیلت الشیخ مشتاق احمد سلفی صاحب، اس کے معزز خطبہ، خصوصیت کے ساتھ جماعت اہل حدیث کی سب سے زیادہ غیور شخصیت اور منہج سلف اور سنت کے ترجمان فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ. آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تقلید یا اتباع سنت، یا اتباع سنت یا تقلید. اتباع سنت اور تقلید کا موضوع ظاہر ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت مختصر بھی موضوع ہے، بہت مختصر موضوع ہے. دو ٹوک بات ہے. اللہ کے کلام کی آیات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں جا بجا اتباع کا، اطاعت کا، اقتداء کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا تاج دیے گئے. نبی بننے کے بعد سے لے کر میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک باحیات رہے، آپ کے بعد صحابہ کرام کا دور، کے بعد تابعین کا دور، تابعین کا دور، اس پورے دور میں وہی اللہ کا کلام، وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہی اصل میں دین اسلام کی اساس اور بنیاد رہا. اللہ کی توحید کا موضوع ہے قرآن و سنت، عبادات کا موضوع ہے قرآن و سنت، حلال و حرام کا موضوع ہے کتاب و سنت، معاملات ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، شادی بیاہ ہے، نکاح و طلاق ہے، اخلاق ہے، کردار ہے. غرض کوئی بھی زندگی کا موضوع ایسا نہیں ہے جس پر کچھ بھی انسان کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، حلال و حرام کا فیصلہ کرنا ہے. یہی مرجع ہے، بس اللہ کے کلام کی طرف لوٹو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹو. یہی طریقہ رہا. اللہ کے کلام کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ کے سامنے، بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے کلام کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس کا بالکل سرسری طور پر ترجمہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس مسئلے کو امت کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخصیت مطلق طور پر قابل اتباع ہے، قابل اطاعت ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس سلسلے میں جا بجا اطاعت کی آیتیں تو ہم سنتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو. اس معنی کہ کئی ایک آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو وہاں پر اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کا کہا مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو. اطاعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہا ماننا، جو حکم ہو اس کے مطابق چلنا. اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے آئیڈیل ہو، اسوا ہو، قدوہ ہو، نمونہ ہو، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر چلیں، اس سے ہٹیں نہیں، نہ رکیں اور نہ اس سے آگے جائیں، نہ دائیں بائیں کی طرف جائیں، اسی نقش قدم کی پیروی کریں. اس کو کہتے ہیں اتباع. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ اقتداء ہے، اس کا بھی معنی بھی ویسے ہی ملتا جلتا ہے.
قدوے کی پیروی کرنا، آئیڈیل اور سمپل کے پیچھے چلنا، یہ ہے قدوہ، جیسا کہ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بار بار اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ پہلو بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ بس چلنا ہے نبی کے پیچھے، اطاعت کرنی ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اتباع کرنا ہے، اقتداء کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اتباع، آپ ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس کا تو حکم ہو گیا، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی کرے، کوئی مخالفت کرے، آپ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے، آپ کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلے، آپ کا کہا نہ مانے، تو یہ بڑا خطرناک بھی ہے، بڑا سنگین مسئلہ بھی ہے۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، مشہور ترین آیت کریمہ، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافی مسائل میں، عقیدے کا، ایمان کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاق کا، اور جیسا کہ کہیں آئی بات کہ کاروبار کے مسائل ہوں، میراث کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، تمام مسائل میں جہاں بھی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، ان تمام اختلافی مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا، آپ کو حکم اور آپ کو جج جب تک نہ مان لیں تب تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جج مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ آ گیا، آپ کا فیصلہ آ گیا، ہم نے کیا کر لیا؟ آپ کو فیصلہ کرنے والا مانا۔ اس کے بعد دوسری شرط لگی ہوئی ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور آپ کا فیصلہ جب ہو جائے تو آپ کا فیصلہ سننے کے بعد حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، فیصلہ آ گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس فیصلے کے بعد اسے قبول کر لینا ہے، اپنے دل کے اندر کسی بھی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، ہم نے عمل کیا، لیکن دل کے اندر تنگی محسوس کر لی، اگر دل میں پورے طور پر اطمینان نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کو مان لیا ہے، تو یہ بھی نہیں چلے گا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے فیصلے سے تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس فیصلے کو پورے طور پر سرنڈر ہو کر کے قبول کر لینا ہے، نہ کوئی آپ کی عقل کا کوئی فیصلہ، آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہو، نہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کسی بھی طرح کا اپوز ہونا ہی نہیں چاہیے، پورے طور پر سرنڈر، جس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، حکم رسول پر جھک جانا، اس طرح سے تسلیم کرے گا تب جا کر کے ایمان والا ہوگا۔ آپ دیکھیے یہاں پر کا لفظ ہے، حتی یحکموک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے اور آپ کے فیصلے سے دل میں تنگی نہیں رکھیں گے اور آپ کے فیصلے پر پورے طور پر سر تسلیم خم نہیں کر دیں گے، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ظاہر بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفسرین نے کی، صحابہ کرام سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے گزرتے ہوئے سارے لوگوں نے، ابھی بالکل ماضی قریب کے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تفسیر کی جس کا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس میں جو 3 شرطیں لگائی گئی ہیں، ایک ہے حتی یحکموک، آپ کو فیصلہ کرنے والا مانے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی نہ کریں، نہ محسوس کریں، تیسری چیز کیا کہا؟ سر تسلیم خم کر دیں۔ کہتے ہیں یہ جو 3 باتیں ہیں دراصل یہ وہی درجات ہیں جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی شکل میں اور ایمان کی شکل میں اور پھر احسان کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنے والا جج مان لینا اسلام ہے، یعنی ظاہری چیز، ظاہری مسئلہ، اسلام کا ظاہری عمل کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا ماننا ہے، آپ کو جج ماننا ہے۔ آپ کے فیصلے کے بعد آپ اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرنا ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے، پہلا درجہ اسلام کا، دوسرا درجہ ایمان کا، اور تیسری چیز وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پورے طور پر سرنڈر ہو جائیں، یہ احسان کا درجہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہ ہوتا ہو تو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احسان کا معنی بتلایا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں
یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا ذہن، ہمارا اپنا دل، ہماری اپنی بھاونائیں، ہماری اپنی تمنائیں، ہمارے اپنے باپ دادے، ہمارے اپنے پرکھے، ہمارے اپنے علماء، ہمارے اپنے مرشدین، ہمارے اپنے ائمہ، ہمارے کوئی بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل بس نبی کا حکم آیا، فرمان آیا تو بس وَيُسَلِّمُ تسلیما، پورے طور پر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے. اللہ کے کلام کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. پہلی آیت میں کیا تھا؟ آپ کو ججمنٹ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا بنا لینا ہے. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اب اللہ کے نبی کے فیصلے کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ڈرتے رہنا چاہیے. اسے ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ پکڑ لے. او یصیبہم عذاب علیم، اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا اسے کسی عقیدے کے بگاڑ میں ڈال دے. یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے. نبی کی سنت سے ہٹنا یہ بھی عقیدے کا فساد ہے، ایمان کا بگاڑ ہے. لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کیا، آپ کے حکم کی مخالفت کیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا اسے شرک میں مبتلا کر دے اور پھر اس کے بعد وہ اسی میں اپنی زندگی کو عکارت کر لے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے محروم کر دیا جائے، اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم بن جائے. اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سوال ہوا، سلف نے پوچھا اتدری مل فتنہ، جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ فتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے، اسے ڈرنا چاہیے. وہ فتنہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الفتنۃ ہی الشرک، فتنہ شرک ہے. خطرہ ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک میں مبتلا کر دے اور پھر اس کے بعد انسان جنت سے محروم ہو جائے، جہنم کا حقدار بن جائے. یہ ہے وعید. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں؟ یہ ہے نبی کی سنت کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. ساری امت میری کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. الا من ابا، بس وہی نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، جو کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت میں داخل نہیں ہونا. جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا وہی جنت میں نہیں جائے گا بس، ورنہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وَمَن یَأْبَىٰ، آخر جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے یا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جو میری سنت پر چلے گا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا. میرے بھائی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا مقصود. میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی پر چلتے رہے، تابعین اسی پر چلتے رہے، تابعین اسی پر چلتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا کب تک؟ 100 سال چلا گیا، 200 سال چلا گیا، 300 سال چلا گیا، 300 سال پورے ہو گئے. اس کے سوا امت کچھ نہیں جانتی تھی اپنے دین کے تمام مسائل میں. یا تو اللہ کا کلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے سوا کسی اور چیز کی تلاش نہیں کرتی تھی امت، اور نہ کسی کا حوالہ دیتی تھی. بس یہی تھا قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ وقال الرسول. صحابہ کرام کا یہی موقف تھا. صحابہ کرام کے بعد جو ٹیم آئی تابعین کی، تبع تابعین کی، ان لوگوں نے یہ چیز ساتھ میں جوڑی کہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو کیسے سمجھا. کیونکہ وہ سب سے پہلے لوگ تھے جو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ کا کلام سن رہے تھے اور آپ کی سنتوں کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے. اسی لیے یہ ہوا قرآن، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا کی سمجھ اور ان کا فہم. میرے بھائیو العلم قال اللہ قال الرسول، قال العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ. یہی ہے علم دین. علم شریعت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا. علم شریعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور علم شریعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے فرمایا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ہم نے کہا 300 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. 300 سال کے بعد 301، 2، 3، 4 جب شروع ہوا تو امت کے اندر یہ ذہن، یہ فکر بعض لوگوں نے ڈال دی کہ اب میرے بھائیوں اب علم کا سلسلہ کم ہو گیا. وہ صحابہ گئے، وہ تابعین گئے، وہ تبع تابعین گئے، تو اب جو ہے وہ اللہ کے دین کے مسئلے میں حلال حرام جائز ناجائز
ان تمام ایشوز میں ہمیں سمجھنے میں بہت پرابلم آئے گی. کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں، کیسے نتیجہ نکالیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بڑے بڑے ائمہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور انہی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں. بس ان کی باتیں کیا ہیں، ان کے فتوے کیا ہیں، ان کی کتابیں کیا ہیں، ان کے میرے بھائی ان کی فقہ کیا ہے، بس اسی پر اکتفا کر لیا جائے، اس سے باہر نہ نکلا جائے. یہ پہلی بار 300 سال اسلام کے 300 سال مکمل ہونے کے بعد یہ خطرناک راستہ امت کے اندر لوگوں نے پھیلایا. اب مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے، یہ تو ہو گئی بات اطاعت کی، اطاعت کی اور اتباع کی بات ہو گئی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 300 سال کے بعد 4 صدی ہجری کے آغاز میں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھی کہ المئۃ الرابعہ علی رأس المئۃ الرابعہ، 4 صدی ہجری کے آغاز پر یہ مسئلہ امت کے اندر پھیلایا گیا کہ لوگوں اب تم سمجھ نہیں سکتے دین کے مسائل کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ بعض علماء کو، اماموں کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور بس انہی کے فقہ، انہی کے فتوے، انہی کے مسائل پر چلتے رہو. یہ مسئلہ امت کے اندر عام کر دیا گیا. اب اس وقت جو 4 نام بڑے بڑے لیے گئے وہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل. یہ 4 نام نمایاں ہیں، ورنہ اور بھی بڑے بڑے ائمہ تھے. ثوری تھے، ابو ثور تھے، سفیانین تھے، بہت بڑی تعداد ہے، لمبی تعداد ہے. لیکن میرے بھائیو 4 نام، اور یہ 4 کے 4 بڑے بڑے اماموں کے نام ہیں. یہ اللہ کے مخلص بندے، نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خیر خواہ، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ، ان ائمہ کا نام لے لیا گیا. اور یہ ہو گیا کہ اب انہی 4 اماموں میں سے کسی امام کے علم سے جڑ جاؤ. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہم نے عرض کیا کہ یہ 4 کے 4 ائمہ پیدا ہوئے اور اپنی زندگی گزار کر، علم اور تقوی و طہارت کی زندگی گزار کر دنیا سے وفات پا گئے. 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، اور سب سے آخری امام زمانے کے اعتبار سے 4تھے امام حضرت امام احمد ابن حنبل کی وفات 241 میں ہو گئی. 80 سے 241 کے بیچ میں یہ 4 کے 4 امام دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. 80 میں پیدائش ابو حنیفہ اور 150 میں وفات. امام مالک 93 میں پیدائش اور 179 میں وفات. حضرت امام شافعی 150 میں پیدائش، 204 میں وفات. حضرت امام احمد بن حنبل 164 میں پیدائش، 241 میں وفات. 4 امام 80 سے 241 کے بیچ میں پیدا ہوئے، علم حاصل کیا، فتوے دیے، مسئلے بتائے، علم امت کی رہنمائی کی، اور بڑی کتابیں اور بڑی خدمت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ 241 میں حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات ہو جا رہی ہے. آپ کی وفات کے 60-62 سال کے بعد امت کے اندر یہ فکرہ ڈالا گیا کہ بھئی اب دین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ہمیں کسی نہ کسی امام کو پکڑ کر کے بیٹھنا ہوگا. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ تقلید کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے دین کے اندر. تقلید کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی تو ہو گیا نا، پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کا معنی ہو گیا، اقتداء کا معنی. تقلید کا معنی بھی سمجھ لیں. تقلید قاف لام دال قلدہ، اس سے بنا ہوا ہے. اسی سے قلادہ ہے نیکلس، ہار جس کو کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں اصل میں قلدہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے گلے میں کوئی گولائی دار چیز ڈال دینا. کوئی رسی ہے، کوئی نیکلس ہے، کوئی پٹا ہے، کوئی بھی چیز گلے میں ڈال دینے کا نام کیا ہے؟ قلادہ. اور ڈالنے کو کہتے ہیں تقلید. یہ تو لٹریری میننگ ہے، لفظ کا ڈکشنری میں یہ معنی ہے. لیکن اس کو جب ہم لوگ اب جب بات کر رہے ہیں نا دین کے اندر تقلید، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، نماز روزے اور زندگی کے مسائل میں تقلید، اور فلاں امام کی تقلید، ابو حنیفہ کی، مالک کی، شافعی کی، احمد بن حنبل کی تقلید، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو ایسے لے لینا جیسے پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اس کا اختیار کسی کو دے دینا. اپنے گلے میں پٹا ڈال لیا جائے اور اس پٹے کا ایک کنارہ کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اب وہ پٹا لے کر کے ہمیں جہاں لے جانا چاہے لے جائے. بالکل یہی سے یہ لفظ اسی معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ اگر معنی دیکھنا چاہیں تو کہتے ہیں قبول قول الغیر بلا حجہ. قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی آدمی کی بات کو مان لینا بغیر دلیل کے. بس میں نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا. میں نے کہا ہے، کہاں سے کہا؟ حلال کہا تو کہاں سے کہا؟ حرام کہا تو کس دلیل کی بنیاد پر حرام کہا؟ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے.
بس میں نے کہا اور آپ نے اسے مان لیا. بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے. کہتے ہیں قبول قول لا حجت لقائلہ علیہ. کسی آدمی کی بات کو مان لینا جس آدمی کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل ہو ہی نہ, بس جسٹ کہہ دیا ہے. کہاں سے کہہ دیا؟ حلال حرام جائز ناجائز قرآن میں ہے سنت میں کچھ مطلب نہیں, بس کہہ دیا. تو کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے. میرے بھائیو, قرآن کی آیتوں میں, اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بینات. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بینات, دلیلیں ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کی دلیلیں ہیں, اللہ کے نبی کی سنت کی دلیلیں ہیں. برہان, حجت ہے, روشنی دلیل ہے, نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. قرآن کریم اور سنت, دین اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت نام ہے روشن دلیلوں کا. شریعت اسلامیہ روشن دلیلوں سے عبارت ہے. اللہ کے کلام کی روشن آیات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن حدیثیں ہیں, سنتیں ہیں. میرے بھائیو, اس سے کوئی چیز حلال حرام بنتی ہے. میری بات میں کچھ بھی کہہ دوں حلال تو حلال نہیں ہو جائے گا, آپ میں کہہ دوں حرام ہے تو حرام نہیں ہو جائے گا. بولنے والا کتنا بھی بڑا ہو اس سے مطلب نہیں ہے. سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اب قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کہی جائے, سنی جائے, عمل کی جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں, اطاعت کہتے ہیں, اقتداء کہتے ہیں. لیکن اگر کسی آدمی کی بات کو جسٹ مان لیا جائے, اس سے مطلب نہیں کہ وہ بغیر کسی دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے یا بغیر دلیل کے کہتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تقلید ہے. اب شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام انسانیت میں, پوری انسانیت میں, اسلام کے اندر ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی بات کو آنکھ بند کر کے, بلا کسی ٹرم کے, بلا کسی کنڈیشن کے, بلا کسی, میرے بھائیو, بلا کسی قیل قال کے, کوئی ہیلا بہانہ نہیں, آنکھ بند کر کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لینا ہے. اور بہرحال یہ تو لمبا چوڑا موضوع جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا, لیکن بہت خلاصے کی بات ہے. اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت کرنا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے, آپ کے اسوے کے پیچھے چلنا ہے, چاہے اس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, اخلاق سے ہو, زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ہی اسلام ہے. اسی بات کو ایک مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کیا سمجھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کی زندگی میں قرآن کریم پریکٹیکل ڈھلا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں پورا اسلام ڈھلا ہوا ہے. جیسا کہ امام بربہاری نے کہا نا, الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام. اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے. دونوں ایک چیزیں, دونوں ایک چیزیں ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ ہی نہیں کیا جا سکتا اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے. یہ بات بہت موٹی سی بات ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہی طریقہ چلتا رہا. میں آپ کو یہ بتا دوں ایک دو باتیں اور, کہ ان چاروں اماموں جن کے نام لیے گئے, آج جن کے نام پر میرے بھائیو امت میں مستقل طور پر مسلک اور فرقے بنے ہوئے ہیں, حنفی مسلک, شافعی مسلک, مالکی مسلک, حنبلی مسلک, ہمارے بہت سارے بھائی, اور ہمارے اس ملک و وطن کے اندر میرے بھائیو خاص طور پر بڑی تعداد ان بھائیوں کی ہے جو حنفی مسلک سے وابستگی رکھتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر شافعی مسلک سے وابستگی رکھتے ہیں. مالکیہ حنابلہ کی تعداد نہ کے برابر ہے, کہیں ہو تو ہو, ملک کی بات چل رہی ہے, ورنہ عام طور پر احناف اور ایسے ہی شوافی یہ حضرات ہیں. میں خصوصی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تقلید کس کو کہا جاتا ہے؟ بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا. اگر بلا دلیل ابو حنیفہ کی بات, بلا دلیل شافعی کی بات, بلا دلیل مالک کی بات, بلا دلیل احمد بن حنبل کی بات میرے بھائیو اگر کوئی مانتا ہے, میں کہتا ہوں کہ مان لو ان کی بات کو, ان کی باتوں کو مان لو. ابو حنیفہ کی, مالک کی, شافعی کی, احمد بن حنبل کی بات مان لو. اگر مقلد ہے تو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ مقلد کا مطلب ہوتا ہے اپنے امام کی بات کو ماننا ہے بس. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی موافق ہے, مخالف ہے, قرآن کی دلیل ہے نہیں, سنت کی دلیل ہے نہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان چاروں اماموں نے, اور حضرت ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کے ماننے والے جو ہمارے ملک اور وطن میں ہیں, ان سے خصوصی طور پر میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ ان چاروں اماموں کے مقلدین کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک امام نے ایک ایک بار نہیں, 10 بار, 20 بار الگ الگ لب و لہجے میں, الفاظ میں یہ بات سب کو بتلا دی ہے کہ تقلید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تقلید دین میں ہے ہی نہیں. اور اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی, لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعیہ ولا الثوریہ وخذوا من حیث اخذوا,
کسی کی تقلید نہیں کرنا، یعنی بلا قرآن و سنت کی دلیل کی کسی کی بات کو نہیں ماننا، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ ابو ثور کی، نہ ثوری کی، کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے وہیں سے تم بھی لینا، جہاں سے عقیدہ لیا تم بھی وہیں سے لو، جہاں سے حلال و حرام لیا وہیں سے تم بھی لو، عبادات جہاں سے لی وہیں سے تم بھی لو، یعنی وہی اللہ کا کلام قرآن کریم، وہ نبی کی سنت اور حضرات صحابہ کرام، یہیں سے تمہیں بھی لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے بھائی شاید پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ اللہ کے وہ نیک بندے، رات کی تنہائی میں داڑھی پکڑ کر رونے والے، آنسو بہانے والے، اتنی فکر مند تھے اپنے ساتھیوں شاگردوں کے سلسلے میں اور امت کے لوگوں کے سلسلے میں۔ میرے بھائی وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی میرے نام کے ساتھ کچھ اور نہیں جوڑنا، بس اللہ کے نبی کی حدیث مجھے ملے گی تو ہی میرا مسلک ہے، اس لیے جب بھی تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے تو اسے اپنا مسلک بنا لینا۔ ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ جانے دو۔ کسی اور نے کیا کہا؟ اسے جانے دو، بلکہ اگر ٹکراؤ آئے تو دیوار پر مار کر کے اسے کنارے کر دو، اللہ کے نبی کی سنت کو گلے لگا لو۔ یہی بات شافعی نے، یہی بات احمد بن حنبل نے، یہی بات مالک، سب لوگوں نے کہی ہے۔ وہ موقع نہیں ہے، ہم نے کہا نا 20-25 اقوال آپ کو ملیں گے۔ بری ہیں ائمہ، ان مقلد تقلید کرنے والے بھائیوں سے بری ہیں، وہ کبھی راضی نہیں ہے کہ ان کی تقلید کی جائے۔ سارے اماموں نے تقلید سے منع کیا، سارے اماموں نے سنت سے وابستہ ہونے کا حکم دیا۔ نبی کی سنت کو لے لو، صحابہ کرام کے اقوال کو لے لو، سارے اماموں نے اس بات کی تلقین کی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آ گیا 300 سال کے بعد امت میں پھیلا دیا گیا، اور یہ بتلا دیا گیا کہ کسی نہ کسی مسلک سے تو بہرحال آپ کو جڑ کے رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان۔ میرے بھائیوں، جب یہ امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اسی وقت ہم نے آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا کلمہ پڑھا ہے، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اسی امامت پر چلتے رہے، اسی امامت پر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تعلیم دی، امام مالک نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے اسی کی تعلیم دی۔ اسی لیے اسلام میں اتباع ہے، تقلید کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو بہرحال بات لمبی ہو رہی، بات ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت امام مالک کی ایک بات نقل کر دوں میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، روایت نقل کی ہے امام بہقی وغیرہ نے اپنی کتاب کے اندر، اور مستند روایت ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ مدینے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے بھائیوں، محبت مہاجر جس کو کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور آپ نے وہاں 10 سالہ دور نبوت گزارا، اور وہاں سے پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا، ایمان کا نور چمکا۔ وہاں سے میرے بھائیوں، وہاں اسی مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، درس حدیث دے رہے تھے، برسوں درس حدیث دیا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امام صاحب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بتائیے کہ مجھے عمرے کے لیے احرام کرنا ہے، کہاں سے احرام کروں، یعنی کہاں سے مجھے لبیک پکار کر کے عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت کے چوٹی کے امام تھے، انہوں نے فرمایا احرم من حیث احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے تم بھی احرام کرو جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام کیا۔ کہاں سے؟ یہ مدینہ مسجد نبوی سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ نامی مقام ہے، جس کا آج اب یار علی نام ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے احرام کیا تھا، چلے جاؤ وہاں سے احرام باندھو۔ اس شخص نے کہا لیکن اس مسجد سے زیادہ فضیلت والی مسجد تو اللہ کے نبی کی مسجد ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے، مسجد نبوی، اگر میں یہاں سے احرام باندھ لوں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہاں سے آپ کیسے احرام باندھ سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے کہاں سے احرام باندھا ہے، وہاں سے، آپ وہاں جا کر کے احرام باندھیں۔ اس آدمی کو سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ آدمی بار بار اصرار کرنے لگا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر کے کیا فرمایا، کہا بھائی اگر آپ نہیں مانتے ہو اس بات کو نہیں مانتے، اگر اپنا ذہن استعمال کرتے ہو نبی کی سنت کے سامنے، تو ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اگر نہیں مانو گے فإنی اخشی علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ، مجھے فتنے کا ڈر ہے میرے بھائی آپ کے بارے میں، آپ وہاں سے کیوں احرام نہیں باندھنا چاہتے جہاں سے اللہ کے نبی نے باندھا؟ تو وہ آدمی ناراض ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ فتنے کی بات کرنے لگے، ما ہی الا امیال ازیدھا، کہا یہ تو کوئی لمبا مسئلہ ہے نہیں، یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے اور یہاں سے 2 میل کا 1 میل کا فاصلہ ہے، اور میں چند میل ڈفرنس سے ہی تو احرام باندھ رہا ہوں، تو یہ 2-3 میل اگر میں بدل رہا ہوں، آگے پیچھے کر رہا ہوں،
तो इसमें कौन सा फितना हो जाए? अय्यु फितनतिन हादिही इन्नमा हिय अमयारुन अजीदुहा, इसमें कौन से फितने की बात आ गई? ये तो चंद मील है, चंद किलोमीटर जो मैं बढ़ा रहा हूं। उन्होंने फरमाया अल्लाह के कलाम की आयत करीमा मेरे सामने है। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कोई फितना ना पकड़ ले, ये अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अजाब ना उसे घेर ले। और तुम नबी की सुन्नत की मुखालफत करते हो, खतरा है कि तुम फितने में ना पड़ जाओ या अल्लाह के अजाब से दो चार ना हो जाओ। ये बहुत वाज़ेह बात है कि नबी की सुन्नत के मुकाबले में कोई भी काबिल एतबार नहीं है, कोई भी लॉजिक काबिल एतबार नहीं है। ये कोई कहे भाई जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी की मस्जिद का मकाम दुनिया की सारी मस्जिदों से ऊंचा है, मक्का के अलावा, मस्जिद हराम के अलावा, तो यहां से क्यों ना ihram बांधे? ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस तरह की खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दलाइल हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी नजात का जरिया है। आप ही उसवा हैं, आप ही आइडियल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो भी अगर हो जाएं, आ जाएं, तो उन्हें भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। नबी नाम से, नबी की हैसियत से उनको भी कोई फॉलो नहीं कर सकता, वो खुद भी मेरी इत्तिबा करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी बाहयात हैं, कुर्ब क़ियामत एक निशानी बनकर के आएंगे, क़ियामत की निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से जब आप आएंगे तो नबी की हैसियत से नहीं होंगे बल्कि उम्मती की हैसियत से होंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, वैसे ही नमाज पढ़ेंगे जैसे तरीका अल्लाह के नबी ने नमाज का बतलाया है। तो ये बहुत मुख्तसर तौर पर ये चंद बात थी जो आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिबाए सुन्नत या तक़लीद समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हमेशा इस बात पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। नजात की जमानत इत्तिबाए रसूल पर है। नजात दुनिया में अमन व अमान, शान व शौकत, अजमत, बुलंदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा पर, और आखिरत में जन्नत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मग़फ़िरत और रिज़वान का वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर किया गया है। इसका माना ये नहीं है कि इन इमामों की हम नाकदरी करते हैं, इन इमामों की हम के साथ गुस्ताखी करते हैं, नहीं, ना गुस्ताखी होती है। नबी की इत्तिबा करने से किसी की गुस्ताखी नहीं होती, और इसका माना कोई अगर गुस्ताखी निकालता है तो गलत निकालता है। हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, उनके नाम को अदब के साथ लेते हैं और उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, जो सही है, दुरुस्त है, इस्तिक़बाल करते हैं। अगर कहीं बहैसियत बशर इंसान उनसे गलती हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला से उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये है तरीका। इसलिए इफ़रात भी गलत और तफरीत भी गलत। ऐसा नहीं है जैसा कि लोगों के दरमियान आम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिबाए सुन्नत और उसकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत की मुखालफत करने का बुरा अंजाम जानने की तौफीक अता फरमाए, और तक़लीद दीन इस्लाम में सिरे से नहीं है। ये लफ्ज सिरे से शरीयत में है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज को ना कुरान में रखा ना सुन्नत में रखा। सिरे से इसकी कोई गुंजाइश अल्लाह के दीन में नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम किताब और सुन्नत की दलाइल की पैरवी करने वाले लोग हैं, तो कहां से अखबारुर रिजाल, लोगों की अपनी बातें, बेदलील बातें कैसे मान सकते हैं? दीन, शरीयत, दलाइल के हवालों का नाम है, दलाइल का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसी वक्त से जब से सहाबे किराम, अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों में पहला तबका सहाबे किराम, वहां से लेकर के आज तक जो नबी की सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं वो असल सुन्नत पर चलने वाले हैं, इसलिए वो अहलुल सुन्नत है। उन्हीं का नाम अहलुल हदीस है, उन्हीं का नाम ताइफे मंसूरा है, उन्हीं का नाम फिरक़े नाजिया है। वही दावत वहां से शुरू हुई और वही दावत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमाते अहले हदीस पूरी दुनिया में दे रही है। लोगों, सारे उलमा का एहतराम करो, इमामों का एहतराम करो, लेकिन इत्तिबा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इताअत करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के नबी का कहा माना उसने अल्लाह तबारक व तआला का कहा माना। ये हैसियत और ये मकाम सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अल्लाह ताला हमें ये मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।